بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نہج البلاغہ معجزہ نبی ہے۔ حقیقت میں بہت سارے علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کے دو معجزے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا علی ابن ابی طالب کی ذات۔ مثلا علامہ مرزا عسکری نے اس کو لکھا ہے اور فہرست ابن ندیم میں واقدی کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام نبی اکرم کے معجزہ ہیں۔ اب حقیقت میں قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے یقول الذین کافروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، انہیں کہیے کہ اب میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہیں۔ اب یہاں جناب امیر المومنین مثلا تفسیر صافی وغیرہ میں جناب امیر المومنین سے منقول ہے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں قرآن کے مطابق نبی کی نبوت کا شاہد اور گواہ ہوں۔ ومن عندہ علم الکتاب، یہ گواہ کے طور پر جناب امیر علیہ السلام نے اپنی عظمت بیان کی ہے۔ بہرحال وہ عظمتیں جناب امیر علیہ السلام کی اپنی جگہ پر، معجزہ کس طریقے پہ، علامہ عسکری نے فرمایا کہ اور مجھے بڑی پسند آئی ہے ان کی تحقیق اور تعویل کہ جناب پیغمبر اکرم آئے اور قرآن مجید نازل ہوا کہ انسان کو انسان کامل بنائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اگر کوئی مکمل نمونہ ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ وہ ذات گرامی جو ہر صفت میں کمال پر نظر آتا ہے اور خود اپنی تعریف نہیں، پیغمبر اکرم نے بھی جن کے لیے فرمایا کہ من اراد ان ینظر آدم الی علمہ، اور وہ سارے صفات انبیاء بیان کیے کہ جو ان صفات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھیے۔ تو یہ عظمت ہے جناب امیر علیہ السلام، بالخصوص علم میں عظمت اور شجاعت میں عظمت، زہد میں عظمت، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو معجزہ بناتی ہے علی کو نبی کا وہ یہ ہے کہ ان صفات کا حامل علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، میں وہ ہوں کہ زندگی کے ایک لحظے کے لیے بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ یعنی علی کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور رسول کی سیرت کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ اور پھر کبھی فرماتے ہیں میں پیغمبر اکرم کے پیچھے یوں پھرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ اور نہج البلاغہ میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن مشہور ہیں یہ جملات جناب امیر المومنین کے کہ انا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر اکرم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب اس غلامی میں درجہ اتم پہ اور کمال پہ جو ذات گرامی ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اب ان صفات جناب امیر المومنین کو دیکھیے، جب جناب امیر علیہ السلام کی یہ صفات بیان کی جاتی ہیں، مثلا نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے علم کے دریا بہائے تو ایک شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین لقد اوتیت یا امیر المومنین علم الغیب فضحک وقال للرجل وکان قلبیا۔ جناب امیر المومنین نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ اے قلبی بھائی، یہ علم غیب نہیں ہے، یا اخا قلب لیس ہوا بعلم غیب وانما ہوا تعلم من ذی علم، یہ اسے سکھانے والے کا سے سیکھا ہوا علم ہے۔ یعنی اپنے استاد کا تذکرہ کر کے پیغمبر اکرم نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ تو جتنا بھی دعوی سلونی بھی کریں اور علم علی کے قصے اور کہانیاں اور وہ عظمتیں بیان کی جائیں، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے خطبہ نمبر 126 کا کہ یہ سکھانے والے کی سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ دوسری جو شجاعت کے طور پر علی علیہ السلام کی فضیلت سب سے بلند ہے، اس کے لیے بھی ایک جملہ سن لیجئے۔ کلمات کثار میں غریب الکرام کے حوالے سے نمبر 9 کو اگر دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام شجاعت پیغمبر کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ نظریہ شیعہ کا ذہن میں رکھ لیجئے اور عزیزان جو سن رہے ہیں وہ دوسروں کو واضح الفاظ میں بتلائیں
کہ ہم ہر صفت میں پیغمبر اکرم کو علی ابن ابی طالب سے افضل و اولا مانتے ہیں۔ اور یہاں شجاعت کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کننا اذا مر البعث اتقینا برسول اللہ، جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی تو ہم رسول اللہ کی سپر میں جاتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ دشمن سے قریب تر نہ ہوتا تھا، یعنی جناب پیغمبر اکرم سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ اب اس کی تفصیل بھی علامہ رضی نے بھی لکھی ہے اور دوسرے علماء نے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ شجاعت نبی اگر دیکھنی ہو تو یہ دیکھیے کہ علی بھی جس کو ڈھال بناتے ہیں اپنی شجاعت میں، وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ ایک جگہ پہ مجھے بہت پسند ہے یہ خط نمبر 45 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور نبی کی مثال کیا ہے، کَالصَّنْوِ مِنَ الصَّنْوِ وَالزَّرَاءِ مِنَ الْعَضُدِ، جیسے شاخ کو تنے سے ہوتی ہے اور کلائی کو بازو سے جو نسبت ہوتی ہے میری وہی نسبت ہے۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا رہتا ہوں کہ یہ کلائی جو ہے وہ کسی کے بازو کی طاقت دکھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، تو علی کی یہ شجاعت حقیقت میں شجاعت نبوی کا اظہار ہے۔ تو اس حوالے سے ہر صفت میں کمال، اور نہج البلاغہ کو کس اعتبار سے ہم معجزہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایک انگریز کے جملات ہیں، لفظ ہمارے ہیں۔ بہرحال یہ ایک کتاب ہے مواعظ حسنہ، ایک شخصیت ہے، ان کا تذکرہ علامہ اقبال کے ملاقاتوں میں بھی ہوتا ہے اور کسی وقت اس کو بیان کریں گے۔ یہاں اس کے صفحہ 37 پہ یہ لکھتے ہیں جناب علامہ شیخ عبدالعلی ہروی تہرانی، ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ اس میں ایک موڑ پہ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے اور دوران سیر یورپ اور ترکی میں بھی اکثر جگہ علمی تقریریں کرنے کا اتفاق ہوا۔ برلن میں یہ آج کے مین موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کیسے معجزہ نبی ہے، کہ برلن میں علوم شرقیہ کے کالج میں پہنچے علامہ عبدالعلی ہروی، وہاں ایک انگریز پروفیسر عربی زبان میں کتاب نہج البلاغہ پر لیکچر دے رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ برلن کی یونیورسٹی میں بھی نہج البلاغہ پہ لیکچر ہوتے تھے، اور بہرحال اب ہمارے ہاں کہاں کہاں ہوتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اور وہی اس کے ہاتھ میں تھی یعنی نہج البلاغہ، اور اس کا یہ بیان تھا کہ یہ کتاب نبوت نبی عربی کی ایک ایسی زبردست دلیل ہے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور کوئی دوسری دلیل نہ بھی ہو تو یہی نہج البلاغہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے اس انگریز کے الفاظ۔ کیوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس نبی کے شاگرد اتنے فصیح و بلیغ ہوں، اس نبی کا اپنا مقام علم کیا ہوگا، لہذا شاگردوں سے استادوں کو پہچانا جاتا ہے۔ نبی کی پہچان کا ذریعہ علی کا کلام ہے۔ پروردگار ہمیں اس سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نہج البلاغہ کو اپنے گروہی اور اپنے مذہبی تقسیم کے اوپر نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو معرفت خدا کا ذریعہ اور فصاحت و بلاغت نبوی کے ایک نمونے کے طور پر اس کو حاصل کیا جائے اور اس سے کچھ سیکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔